آج کے دور کا مسلمان، تمام دنیا میں مسلمان ہر جگہ پٹ رہا ہے۔ کیوں پٹ رہا ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے وہ طاقتیں جو ہمیں برباد کر رہی ہیں؟ کیا مسلمان اپنی بربادی کا خود ذمہ دار ہے؟ کیا یہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے کہیں مسلمان تو ذمہ دار نہیں ہیں؟ آپ کو میں ایک بالکل سچا واقعہ بتاؤں گی۔ چنگیز خان کا آپ نے نام سنا ہوگا، اس کی بیٹی ہے، بغداد میں راؤنڈ پر نکلی تھی۔ جب وہ راؤنڈ پر نکل رہی تھی تو وہ دیکھتی کہ ایک جگہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، تو شہزادی کسی کو بلا کر پوچھتی کہ آیا یہ بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے؟ تو وہاں بتاتے ہیں کہ ایک عالم دین وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کچھ باتیں بتا رہے ہیں، اس لیے ہجوم جو ہے مسلمانوں کا وہ ان کو سننا چاہ رہا ہے۔ شہزادی کو بڑا غصہ آتا ہے کہ وہ چنگیز خان کی لڑکی ہے اور اس کو چھوڑ کر لوگ ایک دین کے دائی کے پاس کھڑے ہیں، تو وہ بڑے غصے میں کہتی ہے کہ اس کو بولو کل یہ دربار میں حاضر ہو۔ وہ جو ایماندار انسان ہوتے ہیں، دین کو پھیلانے والے ہوتے ہیں، معزز شخصیت ہوتے ہیں، وہ دربار میں جاتے ہیں اور شہزادی بڑے غرور سے کہتی ہے تم تو کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں چنگیز خان کی بیٹی ہوں، ظالم کی بیٹی ہوں۔ تم تو اللہ کو مانتے ہو نا، تو تمہارے اللہ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ میں ایک چنگیز خان کی بیٹی ہوں، تمہارے بقول تمہارے پہ ظلم ہو رہا ہے، تو تمہارا اللہ کچھ کیوں نہیں کرتا؟ تو بزرگان دین بولتے ہیں کہ اے لڑکی، تو نے کبھی چروائے کو دیکھا ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے ہاں دیکھا ہے، کہ چروایا وہ جو بھیڑوں کو اور بکریوں کو چراتا ہے، چرانے کے لیے لے کر جاتا ہے، تو کیا وہ ہر بکری کے پیچھے جاتا ہے؟ تو شہزادی کہتی ہے نہیں، وہ ہر بکری کے پیچھے نہیں جاتا۔ تو وہ بزرگان دین کہتے ہیں تو وہ ان بکریوں کی حفاظت کے لیے چروایا کیا کرتا ہے؟ تو شہزادی کہتی ہے کچھ کتے ہوتے ہیں جو اس کے پیچھے چھوڑ رکھے ہوتے ہیں، اور جب وہ بکریاں یا بھیڑیں راستہ بھٹک جاتی ہیں تو وہ کتے جو ہوتے ہیں جب تک اس کا پیچھا کرتے ہیں بکری کا، جب تک وہ جھنڈ میں شامل نہ ہو جائے۔ تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہماری قوم کے ساتھ بھی بالکل یہی ہو رہا ہے کہ تم جیسے لوگ جو ہو وہ ہمارے لیے کتے کی مانند ہو۔ ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں، ہم دین سے بھٹک گئے ہیں، اور جب ہم دین سے بھٹک گئے تو ہمارا رب خود کہتا ہے کہ جب مسلمان اپنے دین سے بھٹک جائے گا، جب مسلمان اللہ کی تعلیمات کو بھلا دے گا، جب مسلمان قرآن پاک کو صرف ایک کتاب بنا کر طاق میں سجا دے گا، جب مسلمان اپنے رسول کے احکامات کو نہیں مانے گا، جب مسلمان دنیا کو جنت بنا لے گا، جب مسلمان آخرت پر یقین کرنا چھوڑ دے گا، جب مسلمان کی ذات سے مسلمانوں کو تکلیف ملنی شروع ہو جائے گی، تو اس وقت خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ظالم اور جابر حکمراں ہمارے اوپر مسلط کر دے گا۔ اور آج کا دور شاید وہی ہے۔ آپ خود نظر دوڑا کر دیکھیے، آپ جن مسلمانوں کو نیتا بنا کر چنتے ہیں تو کیا وہ مسلمان نیتا آپ کی رہنمائی کرتے ہیں؟ آپ جن لوگوں کو بھی یقین کرتے ہیں، جن کو ایک طرح سے کہیے کہ ذمہ داری سونپتے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، کیا وہ لیڈر آپ کی رہنمائی کرتا ہے؟ آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں اور ان پر یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، حق کا ساتھ دیں گے، تو کیا وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں؟ ہماری مساجد، ہمارے ہر علاقے کی مساجد میں کمیٹی بنائی جاتی ہے، تو کیا کمیٹی کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ چندہ کرتی ہے؟ صرف کہ جمعے کے دن وہ چندہ کرے اور چندے کو مسجد میں لگائے؟ نہ، بالکل بھی نہیں۔ کمیٹیوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ علاقے کے اندر جو بھی مسائل ہوتے ہیں، جن جو گلی والے ان مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو ان گلیوں کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ فیملی کا مسائل ہو، چاہے اولاد کا مسائل ہو، یا کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، تو وہ کمیٹی جو ہے ان مسائل کو دور کرتی ہے، ان کے بارے میں بات کرتی ہے۔ تو آپ بتائیے کیا ہم اپنے مسائل ان کمیٹی کے پاس لے کر جاتے ہیں؟ ارے جناب، ہم تو وہاں کے امام کو اس کیٹیگری میں بھی نہیں رکھتے کہ ہم اس کا کہنا مانیں، ہم تو الٹا احسان کرتے ہیں۔ ہمارے امام، ہمارے مساجد کے امام ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں، وہ ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں، یعنی وہ ہمارے امام ہیں، وہ اس علاقے کے امام ہیں جن کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم جب تک نماز پڑھتے ہیں تب تک تو ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کو امام مانتے ہیں، لیکن بعد میں ہم ان کو امام نہیں مانتے، ہم ان کو عزت دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ مسجد کے جو امام ہوتے ہیں 5,000 7,000 8,000 مشکل تمام ان کو تنخواہ دی جاتی ہے، اور پھر یہ یقین کرا جاتا ہے کہ ان 7-8 ہزار کے روپے میں وہ ہماری فل فلیج غلامی بھی کریں گے، اس کے بعد ہمارا کہنا بھی مانیں گے، مسجد کے باہر جھانکیں گے بھی نہیں۔ لیکن الحمدللہ آج کے دور کا مسلمان جو مسجدوں کو اتنی اعلیٰ شان طریقے سے بناتا ہے، لیکن کبھی کسی بھی انسان نے، کسی بھی مسلمان نے یہ نہیں
सोचा कि जो मस्जिद के इमाम हैं इनकी भी फैमिली होती है, इनके भी बच्चे होते हैं, इनका भी परिवार होता है। आप ही बताइए, कसम खाकर बताइए, कितनी मसाजिद हैं जिन मसाजिद में इमामों के रहने के लिए आपने 2 कमरे भी बना कर दिए हों? क्या है किसी मस्जिद? एक छोटा सा दड़बा बना देते हैं जिसको हुजरा बताते हैं, उसमें इमाम साहब जाकर बैठ जाते हैं। वक्त मिलता है, अगर उनको लगता है कि रोजी रोटी कम चल रही है तो बेचारे तावीज़ फलीते वहाँ पर लिखने शुरू कर देते ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर लें। अरे वो कोई मौलाना सऊदी अरब थोड़ी जा रहे हैं कि लाख 1.5 लाख रुपए कमा के ला रहे हैं जो अपनी फैमिली से दूर हैं। अगर हिंदुस्तान की मसाजिद बनाई जा रही हैं तो वहाँ पर इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? और ये ध्यान रखने के लिए वो तमाम इलाका जिम्मेदार होता है जहाँ नई मस्जिद बन रही होती है। चलिए मैंने माना मस्जिद बन गई है, वहाँ पर गुंजाइश नहीं है, तो वहाँ के इलाके वाले इस बात को क्यों नहीं जहन नशीन करते कि इलाके में कोई एक ऐसा मकान उन इमाम साहब को दिया जाए जो मस्जिद के नियर बाई हो, वहाँ पर उनकी फैमिली को रखा जाए ताकि वो सुकून से रह सकें और वो वाकई पूरे सुकून से आपको नमाज पढ़वा सकें। और फिर आप बात करते हैं कि हमारे ऊपर अल्लाह का अजाब आ रहा है, हमारे पे मोदी मुसल्लत कर दिया गया, हमारे पे योगी मुसल्लत कर दिया गया, हमारे पे आरएसएस मुसल्लत कर दी गई। अरे जनाब, मेरे भारत के गयूर नौजवानों, क्या आप जानते हैं कि सोशल मीडिया भारत में सबसे ज़्यादा मुसलमान इस्तेमाल करते हैं? नियर अबाउट भारत का 70% मुसलमान सोशल मीडिया पर लटका रहता है, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, चाहे 18 साल की लड़की हो, चाहे 65 साल के बड़े मियाँ हो, हर एक कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। और यही वजह है, इसी वजह से तमाम नफरतें जो हैं वो सोशल मीडिया पर डाली जाती। जितने भी ये लोग आरएसएस के लोग हैं इनको पता है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है। आपने देखा कि रामगिरी का मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसने कहीं जाकर स्टेटमेंट नहीं दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो रामगिरी ने स्टेटमेंट दिया वो सोशल मीडिया पर दिया, क्योंकि उसको पता था सोशल मीडिया पर वो जो भी बयान देगा वो मुसलमानों तक पहुंच जाएगा। और यही वजह है कि सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा नफरत फैलाने का प्लेटफॉर्म कहा जाता है और नफरत फैलाई जाती है और खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ काम करा जाता है। तो क्या मुसलमान अवेयर हुआ? क्या मुसलमान समझने को तैयार हुआ कि हमारे साथ क्या ज्यादती हो रही? क्या मुसलमान अभी भी अपने दीन पर कायम है? क्या जब अल्लाह 5 बार उसको पुकारता है, अल्लाह अकबर, आओ मेरी तरफ आओ, अल्लाह बुलाता है? जब 5 बार अजान देता है अल्लाह आपको बुलाता है, आओ मेरे बंदो, आओ मेरे साथ आओ। क्या आप लोग जाते हैं? और बहुत से लोग ये कहते हैं, जब आप उनसे कहें कि नमाज पढ़ी तो कह रहे नहीं मैं नहीं जा रहा नमाज पढ़ने, तो बड़े फख्र में कहता है। उसको ये नहीं पता, अबे जाहिल इंसान, अगर तू उस मस्जिद तक नहीं जा रहा तो ये तेरे अंदर तकब्बुर नहीं है। डर उस खुदा से जो खुद नहीं चाहता कि तू उसके पास जाकर सर झुकाकर भी खड़ा हो। ये तेरे ऊपर लानत है कि अल्लाह भी नहीं चाहता कि तू उसके पास जाए ना। अल्लाह ताला को ऐसे सिजदों की ज़रूरत है। आप देखिए कि लोग बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, बात बात पे माशाल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, हबीबुल्लाह, ताकि लोग डरे रहे कि हाँ मुसलमान हैं। लेकिन वही लोग अपने ख़ानदान में हक तलफी कर रहे होते हैं, यतीमों के पैसे मार रहे होते हैं। मुसलमान की ज़ात से आज सबसे ज़्यादा खुद मुसलमान परेशान हैं। आप देखिए हर जगह, आप मुस्लिमों के महल्ले में, आप मेरे महल्ले में ओखला में आ जाइए, यहाँ पर 96% मुसलमान रहते हैं। लेकिन मुसलमानों द्वारा यानी मुसलमानों के ज़रिए यहाँ पर जो परेशान है मुसलमान ही है। लोग एक दूसरे के फ्लैटों को कब्जा कर रहे हैं, लोग कब्रिस्तानों पे कब्जा कर रहे हैं, लोग मस्जिदों पे कब्जा कर रहे हैं, चाहे बेशक वो आरएसएस के साथ हो, लेकिन है तो मुसलमान। अगर वो मस्जिदों पे कब्जा कर रहे हैं, यानी कि ये लोग अल्लाह को इतना पीछा छोड़ कर आ गए कि ये बिल्कुल फिरौन यजीद हो गए। और मैं इनको यहूदी भी कह देती हूँ, हालांकि मैं यहूदी कह के भी शायद यहूदी लफ्ज़ की बेइज्जती है, क्योंकि यहूदी वो कौम है जो अपने लिए लड़ रही है, अपने हितों के लिए, वो उसको लग रहा है कि उसके हित है। लेकिन मुसलमान को तो इस्लाम के लिए लड़ना चाहिए ना, अपने हुकूक के लिए लड़ना चाहिए, अपनी मस्जिद के लिए लड़ना चाहिए। अगर ऐसी कोई लड़ाई भी हो रही हो तो वहां पर जाकर सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन मुसलमान क्या करता है? 4 मुसलमान अगर हो तो 3 मुसलमानों में से 1 मुसलमान ऐसा होता है जो उसको बर्बाद करने की सोचता है। ये सोचता है कि इसको किसी तरह बर्बाद कर दें। यहाँ तो ये महिला का भी लिहाज नहीं होता, अगर कोई औरत है तो सबसे पहले उसके करैक्टर को टारगेट कर देते कि आगे ना जाए। मतलब ये जो दीन औरत को सबसे ज़्यादा इज्जत देता है, इसी दीन को मानने वाले, ना मालूम मानते भी हैं या खाली सिम्बोलिक मुसलमान हैं, वो इज्जत नहीं देते हैं। तो कहने का मकसद यही है कि आज अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। गिरेबानों में झांक कर देखो कि मेरा
ہمارا رب تمہارا رب ہمارا رب ہم سے کیوں ناراض ہے؟ ہم نے ایسی کون سی کوتاہیاں کری کہ وہ میرا رب ہم سے ناراض ہے؟ ہم نے ایسے کون سے فرائض میں کمی کری کہ میرا رب ہم سے ناراض ہے؟ زکاتیں ہم نہیں دیتے، امداد ہم نہیں کرتے۔ ارے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا وہ میرا رب جو میرے دل میں بات آنے سے پہلے سوچ لیتا ہے کہ یہ بندہ یا یہ بندی کیا سوچنے والی ہے، تو اس کو نہیں پتا تھا کہ رہتی دنیا ختم ہوتی دنیا میں کتنے لوگ آئیں گے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ہم لوگ پریشان ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک زکوٰۃ کا آپشن رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم کہا کہ میں تمہیں جو بزنس مین ہیں، جو مسلمان بزنس مین ہیں، ان کو کہا کہ 2.5% میرا اس میں حصے داری ہے، جس کو کہا گیا زکوٰۃ، یعنی کم سے کم 2.5% تم مجھے دو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ پیسہ تم ان تک پہنچاؤ گے جو مستحق ہیں، جن کے پاس روزگار نہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، جو یتیم مسکین بچے ہیں، جن کے گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے۔ لیکن اب لوگوں نے عجیب عجیب ٹرینڈ نکال لی ہیں کہ زکوٰۃ 6 مہینے اگر ان کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے اور گولڈ ہوتا ہے، 6 مہینے ہسبینڈ وائف کے نام کر دیتا ہے اور 6 مہینے وائف ہسبینڈ کے نام کر دیتے ہے، تو دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ سیدھا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی اس کو پتا تھا کتنے انسان ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی لوگوں کے رہنے کے لیے بنائی، آج کیا عالم ہے؟ ایک بندہ 50 60 فلیٹ لے کے بیٹھا ہے اور ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے۔ تو کیا اس میں اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو روز محشر آپ سے پوچھے گا، وہ ابھی نہیں پوچھے گا، وہ آپ سے جب پوچھے گا جب دنیا کو ختم کر دیا جائے گا، روز محشر آ جائے گا، وہ ابھی نہیں پوچھے گا۔ جیسے آپ ہی دیکھیے، آپ کتنے ان میں سے بہت سمپلی سی مثال ہے، آپ بہت سارے لوگ جو مرد ہیں، خود کفیل ہیں، جو اپنی فیملی چلا رہے ہیں، اور آپ کی بیوی کوئی گھریلو ہے، آپ جب منتھلی کما کر لے کر آتے تو اپنی بیوی کے ہاتھ میں ایک پرٹیکولر اماؤنٹ رکھ دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ یہ 10,000 روپے ہیں اس مہینے کے، اور اس میں تم دیکھ لو خرچہ پانی۔ اب روزانہ تو آپ اپنی بیوی سے انگلی کر کے نہیں پوچھتے ہوں گے کہ کتنے پیسے بچے، کتنے خرچ ہوئے، دال کتنے کی آئی، آلو کتنے کا آیا، پیاز کتنے کا، نہیں پوچھتے نا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنانے کے مقاصد رکھے وہ بھی آپ سے نہیں پوچھتا کہ تم نے نماز پڑھی، تم نے کیا حق ادا کرا، تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا کرا، تم نے بیوی کے ساتھ کیا کرا، تم نے بیٹی کے ساتھ، وہ بھی نہیں پوچھتا۔ وہ بھی روز محشر پوچھے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو لوگ جو ہیں وہ ڈرنا بند کر چکے ہیں، نماز روزے سے غافل ہو چکے ہیں، ساری عیب جوئیاں اس وقت ہماری یوتھ میں آ گئے۔ ہمارے جو ینگسٹر ہیں، ہمارے جو ایک طرح سے وہ ہماری پود ہے، جن کی حفاظت ماؤں کی ذمہ داری ہے، جن کی حفاظت باپوں کی ذمہ داری ہے، آج وہ پود، میں اوکھلا میں رہتی ہوں، بہت ساری جگہ میں ایسے بھی دیکھتی ہوں، 18-19 سال کی لڑکی جا رہی ہے، پینٹ پھٹی ہوئی ہے جی، فیشن ہے جی، ٹون جینس ہے جی، ٹون جینسیں بڑی مہنگی آتی ہیں، بھکاری پہنتے تھے پھٹے پرانے کپڑے، اب عجیب فیشن آئے گا، ٹون جینس کے نام پہ سب بھکاری بننے کے چکر میں لگے، مہنگی مہنگی جینس لاتے ہیں۔ اماں جو ہے بالکل ایکسپائری ڈیٹ کی اماں، جن کو ان کا شوہر بھی صحیح سے نہیں دیکھتا ہوگا، وہ منہ چھپا کے جا رہی ہیں، پورا برقع لپیٹ رکھا ہے تو چادر لپیٹ رکھی ہے، اور ان کی جو دوشیرہ 18 سال کی، 29 سال کی، 30 سال کی جو لڑکی، خوبصورت لڑکی ہے، وہ بال کھولے ہوئے، بال ڈائی ہوئے ہوئے، لینس لگے ہوئے، اور پوری پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، پوری ماڈرن، دوپٹہ غائب، وہ جا رہی ہیں آرام سے ایگزیبیشن، تیز تیز پرفیوم لگاتے ہوئے۔ تو کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی پکڑ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ بھائی ظاہر سی بات ہے، جب آپ دکان کھول کر جائیں گے ڈکیت تو آئیں گے، دکان میں کوئی چوکیدار تو ہے نہیں۔ اگر دکان کھلی ہوئی مال اچھا ہے تو کیا اس دکان میں ڈکیتی پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ بتائیے، پڑے گی نہ پڑے گی؟ اب لڑکیاں اس طرح آ گئی ہیں۔ اب بھائی کیا کانوینٹ اسکول میں پڑھتی ہے ہماری بیٹی، مطلب کانوینٹ میں پڑھنے کا نام ننگا پونگا پن ہوتا ہے، کانوینٹ میں پڑھنے کا نام اسلام سے دوری ہوتا ہے، کانوینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب آپ ایک اچھی ایجوکیشن لے رہے ہیں، اور ایجوکیشن کے بارے میں تو خود ہے، ایک حدیث بھی ہے کہ اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے چائنا بھی جانا پڑے تو آپ چائنا جائیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ سارے بے شرمی کے ریکارڈ، عالمی ریکارڈ آپ بنا کر آئیے اور سارے کے سارے آپ اسلام کو درکنار رکھ دیجئے۔ آپ کہتے نہیں یہ تو غلامی ہے، حجاب لگانا غلامی ہے، عبایا پہننا غلامی ہے۔ کون کہہ رہا غلامی؟ اگر یہ غلامی ہے تو یہ غلامی مجھے منظور ہے، کیونکہ یہ غلامی مجھے 1000 بری نظروں سے بچاتی ہے۔ میں ہوں پتہ نہیں کہاں کہاں چلی جاتی ہوں، کیسے ایسے علاقوں میں جاتی ہوں جہاں پر حجاب کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، میں تو کبھی نہیں اتارتی، کیونکہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں کہ یہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گی، مجھے پتا ہے مجھے میرے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے اللہ سے کو راضی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جس حال میں رکھا ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سے راضی رہے، تو ہم سے ناراض نہ ہو۔ آج جو مسلمانوں کے اوپر عذاب آیا ہے وہ ہماری غفلت ہے، ہماری دین سے دوری ہے، ہماری سادگی کو ایک طرح سے ختم کر دیا گیا۔ پہلے شادیاں نکاح کو عام کہتے تھے، اب نکاح عام نہیں، اب زنا عام ہے، نکاح مشکل ترین کر دیا ہے۔ مائیں جب اپنے بیٹوں کے لیے رشتے لے کر جاتی ہیں
تو 4 شادیاں بھی کریں تو کم ہے. بیوی خوبصورت بھی ہو, بہت امیر بھی ہو, بہت پڑھی لکھی بھی ہو, اور کام کاجی بھی ہو, اور گھریلو بھی ہو. مطلب کام کاجی بھی چاہیے, وہ ان کو جاب والی بھی چاہیے, اور گھریلو بھی ہو. تو نہیں ملتی. اب لڑکا اگر کسی لڑکی کو پسند بھی کرتا ہے تو کہہ ہی نہیں پاتا, کیونکہ ماں کی جو لمبی لسٹ ہوتی ہے دان دہیج کی, گاڑی کی, مکان کی, اور ہمیں ہلدی کا بہت بڑا پروگرام چاہیے, ہمیں مہندی کا بہت بڑا پروگرام چاہیے, ہمیں یہ والا چاہیے, اس طرح کا معاملہ چاہیے. تو یہ جو شادیوں کو مشکل ترین کر دیا, نکاح ہے اسلام میں, یہ شادیاں یہ فضول رسمیں یہ خرافات نہیں آئی, اور نکاح کو تو کر دیا مشکل ترین, اور زنا کو کر دیا آسان. جا کر دیکھیے کتنے ہوٹل کھلے ہوئے, 250, 300 اویو میں کتنا, کس طرح بدکاریاں اور حرام کاریاں ہو رہی ہیں. کون کر رہا ہے؟ شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ اس میں ہماری بیٹیاں بھی شامل ہوتی ہیں جو لڑکوں کو لے کے وہاں جاتی ہیں, لڑکے وہاں لے کر جاتے ہیں. تو اس میں غفلت. یہ ہمارا سماج ذمہ دار ہے, ان تمام برائیوں کی ہمارا سماج ذمہ دار ہے. آج ہمارے اوپر جو اتنے بھی ظالم اور جابر حکمراں مسلط ہوئے ہیں, اس میں ہمارا سماج, ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم نے چیزوں کو مشکل کر دیا. اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے فور گرانٹیڈ لے لیا, اللہ تو معاف کر دے گا جی, اللہ تو ہم تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتے تو ہمیں معاف کر دے گا, ہم نے کلمہ پڑھ لیا اللہ ہمیں معاف کر دے گا. دعائیں دیکھیے, اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. مطلب حرکتیں تو ایسی ہیں کہ جنت میں بھی جانے کے ٹوٹے ہیں, ہے نا. دعا دیکھیں کہ جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ مقام دے. کیوں بھائی؟ وہ جو ہمارے پیغمبر اسلام ہیں, صحابہ اکرام ہیں, تابع اکرام ہیں, بزرگان دین ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ مطلب ایکسٹینڈ کرے گا اللہ تعالیٰ. ارے جنت مل جائے وہی بہت غنیمت ہے. اللہ سے دعا مانگا کرو, اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, اللہ ہمیں شہادت کی موت دے. جرم سارے کریں گے, ساری اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو نہیں کریں گے, لیکن یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا, مسلم خاندان میں پیدا ہو گئے, اب ہم کچھ بھی کریں ہمیں اللہ جنت میں ڈالے گا. خوش فہمی ہے جناب. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز قضا کر دی, جہنم کا دروازہ اس پر کھول دیا گیا. تو سوچئے گا ضرور کہ آج دنیا میں مسلمان کیوں پریشان ہیں, کیوں یہ ساری طاقتیں ہمارے پیچھے ہیں, کیوں امریکہ ہمارا دشمن ہے, کیوں اسرائیل ہمارا دشمن ہے, کیوں بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے. ایسا کیا ہو رہا ہے؟ خدا کی قسم آپ واپس آئیے, اللہ کی طرف واپس آئیے, اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. اور یہ تمام گنڈا ایلیمنٹ, یہ تمام جو اسلام کے دشمن, یہ تمام RSS جو 100 سال سے محنت کر رہی ہے, پتہ نہیں چلے گا یہ کہاں گئے. بس اللہ کا دامن پکڑنے کی دیر ہے. جس دن آپ نے اللہ کا دامن پکڑ لیا, اسی دن آپ یہ دیکھیں گے تمام طاقتیں ختم ہو جائیں گی. آپسی بھائی چارہ قائم کیجیے, درگزر کرا کیجیے. اگر کوئی آپ کو کچھ کہہ بھی دے, کوئی بات بری بھی لگ جائے تو درگزر کرا کیجیے. جہاں پر برتن ہوتے ہیں کھٹکتے ہیں, تمام غصوں کو, نفرتوں کو پالا مت کریے کہ میرے بھائی نے یہ بولا تھا ساری زندگی منہ نہیں دیکھوں گا, جینا مرنا ختم. میری ماں نے یہ بولا تھا, جینا مرنا ختم. میری بہن نے یہ بولا تھا, جینا مرنا ختم. یہ مت دیکھا کیجیے. بس یہ دیکھا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے درگزر کرو. اور اگر آپ لوگوں کو معاف کرتے چلیں گے, آپ کا رب آپ کو معاف کرے گا. اگر آپ یہاں پر اگنور کریں گے تو آپ کا رب آپ کے گناہوں پہ ایسے پردہ ڈالے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا. تو آپسی بھائی چارہ قائم کریں. رہتی دنیا کسی کو نہیں پتا, ہم ایک جنم والے ہیں, ہم 7 جنم والے نہیں ہیں کہ اگر ہم اس جنم میں غلطی کریں تو ان کی طرح اگلے جنم میں ہمارا کچھ اچھا ہوگا. ہمارا اچھا نہیں ہوگا, ہمارا اچھا اسی جنم میں ہوگا. ہمارا ٹوٹل دار و مدار ہمارا یہی سارے کارما, یہی ہماری چیزیں یہی دیکھی جائیں گی. ہم دوبارہ مر کر زندہ نہیں ہوں گے, اور ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے. میں اب کھڑی ہو سکتا کہ 1 سیکنڈ بعد میں مر جاؤں, اسی لائف میں مر جاؤں. کیا رہ جائے گا؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاکھ چلے گا بنجارا. تو اپنے اعمال کو صحیح کریے, اپنے معاملات کو صحیح کریے, دل کو تھوڑا سا نرم کریے. رشتہ داروں کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, اپنے علاقے والوں کے لیے کوشش کرا کریں کہ آپ کی ذات سے کسی جاندار کو تکلیف نہ پہنچے, خواہ وہ کتا ہو, بلی ہو, کوئی بھی ایسی چیز ہو, نہ نقصان پہنچے. اور زیادہ سے زیادہ صدقہ کرا کیجیے, کیونکہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے, صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب دنیا سے مایوس ہو جائے بندے تو میری طرف آ, میری طرف آ, صدقہ کر. وہ صدقے کی اس نے میعاد نہیں بتائی کہ 1 لاکھ کا کر تو 2 لاکھ کا کر تو 1 روپے کا کر. اگر دل سے کر رہے ہیں تو خدا 1 روپے کا صدقہ بھی قبولے گا. تو صدقہ کریے, لوگوں کے لیے صدقہ کریے, فلسطین کے لیے صدقہ کریے, لبنان کے لیے صدقہ کریے, اپنے خاندان والوں کے لیے صدقہ کریے, بھارت کے حالات کے لیے صدقہ کریے, اتحاد کے لیے صدقہ کریے. اور دیش کی مسجدوں پہ جو ایک طرح کا یہ وقف بورڈ پر ایک بحران آیا ہے, اس کے لیے صدقہ کریے. خدا کی قسم خدا ہماری ضرور سنے گا. شکریہ. اللہ حافظ.